اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم اجعلنی منہم آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو میرا آڈیو کلپ ہے وہ طہارت کے متعلق ہے۔ گو ہم سب کو طہارت کے بہت سارے پوائنٹس پتہ ہیں اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک مکمل طہارت کا پیٹرن آتا ہے اور ہم اس کو کیری کر رہے ہیں، بٹ اکارڈنگ ٹو مائی آبزرویشن ہمارے لیونگ سٹائل کے اندر 2-3 ایسے سینسٹیو پوائنٹس ہیں جن کا کہ میجورٹی کو نہیں پتہ ہے۔ تو کائنڈلی میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو بہت کیئرفلی سنیے گا اور سمجھیے گا، جو کہ میرے آبزرویشن کے اکارڈنگ نمبر آف وومن نہیں جانتی ہیں۔ ہم لوگ جانتے ہیں کہ طہارت ہماری زندگی میں کتنا ایک اہم مقام رکھتی ہے، ہمارے دین کا کتنا ایک بیسک حصہ ہے۔ طہارت کے بغیر اللہ تعالیٰ ہماری عبادات کو بھی قبول نہیں کرتے، اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ فرما رہے ہیں کہ کچھ شک نہیں ہے، اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طہارت آدھا ایمان ہے۔ ریزن کیا ہے طہارت کے آدھا ایمان ہونے کی؟ کہ اوبویسلی اگر ہم لوگ ایگزیکٹ پاک ہوں گے تبھی ہماری عبادات قبول کی جائیں گی، تبھی ہماری نمازیں، ہماری قرآن کی تلاوت وہ ویلڈ کنسیڈر کی جائے گی۔ بیسیکلی ہماری زندگی میں 2 طرح کی ناپاکی ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے بے وضو ہونا اور ایک ہوتا ہے ہمارا غسل کا واجب ہونا۔ بے وضو ہونا جون سا ہے وہ چھوٹی ناپاکی کنسیڈر کی جاتی ہے، اور غسل کا واجب ہونا بڑی ناپاکی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ اب میں نے جو ایک آبزرویشن دیکھا اور محسوس کیا، جو کہ مجھے ایک ویکیج جو سب سے پہلی نظر آئی ہمارے طہارت کو اپنانے کے معاملے کے اندر، وہ یہ ہے کہ جب ہم عورتیں غسل کرتی ہیں تو ہم میجورٹی عورتوں کو یہی نہیں پتہ ہے کہ غسل کے فرائض کیا ہیں۔ غسل کے بیسک 3 فرائض ہیں، ہم روٹین کا غسل کریں یا ہم اسپیسیفک غسل کریں۔ ہم غسل کے فرائض کو اگر نہیں اپناتی ہیں تو ہمارا اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق غسل نہیں ہوتا ہے۔ وہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ کیا ہیں کہ ہم لوگوں کو جب ہم لوگوں نے غسل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھ دھونے ہیں گٹھوں تک، یعنی کہ کلائیوں تک۔ دین ہم نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی ڈالنا ہے 3 بار۔ دین ہم نے پورے جسم کے اوپر سر سے لے کے پاؤں تک ہم نے پانی کو بہانا ہے 3 بار۔ اب اس کے اندر یہ نارملی ہم لوگوں کو ایکٹس ہر صورت اپلائی کرنے ہیں، لیکن جو ایک جنبی غسل ہوتا ہے، جو کہ بیکاز آف دا فزیکل ریلیشن یا بیکاز آف دا ٹائم پیریڈ، مطلب یہ جو ہمارا پیریڈز کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اس کے بعد جو نہانا، اور ایک جو ہمارا آفٹر دی برتھ آف دا بیبی نفاس کا غسل، یہ سارے غسل جو ان سے ہیں اس کے اندر جو ایک لٹل بٹ ڈفرینس ہے وہ صرف اتنا ہے کہ اس میں ہم نے ہاتھ دھونے کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھونا ہے، اپنی نجاست کو پہلے دور کرنا ہے، دین ہم نے کلی کرنی ہے، دین ہم نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، اور دین ہم نے سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا ہے۔ اور اس اسپیسیفک غسل میں جو کہ ہم نے
ہمارے پہ غسل واجب ہے اور ہم کر رہے ہیں، اس غسل کے اندر ہم نے اپنے بالوں کی جڑوں میں انگلیوں کو پھیر کے پانی کو پہنچانا ہے۔ یہ لٹل بٹ سا ڈفرینس ہے ہمارے عام غسل میں اور خاص غسل میں۔ ہم عام غسل کریں یا خاص غسل کریں، ہمیں 3 فرائض ہر صورت پرفارم کرنے ہیں۔ اپنے ہاتھوں کو گٹھوں تک دھونا، اپنے کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور سر سے لے کے پاؤں تک پانی کو بہانا۔ اور اگر جنبی غسل ہے تو اس میں اپنی نجاست کو ہاتھ دھونے کے بعد پہلے دور کرنا اور پھر کلی کرنا اور پھر ناک میں پانی ڈالنا اور پھر سر سے لے کے پاؤں تک پانی کو بہانا۔ اب اس میں ایک سمپل سا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم اپنا ایک روٹین کا، ہم جنبی نہیں ہیں لیکن ہم روٹین کا غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور عورتیں اکثر اپنا ڈیلی بیس کے اوپر سر نہیں دھوتی ہیں، تو اس ڈیوریشن میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر ہم نے سر نہیں دھونا ہے تو ہم سر سے لے کے پاؤں تک پانی نہیں بہائیں گے بلکہ ہم سر کا مسح کر لیں گے۔ اب اس غسل کے یہ جو فرائض ہیں یہ ہر صورت ہم پہ واجب ہیں، فرض ہیں، ہم نے ان کو ہر صورت اپنانا ہے، تبھی ہمارا غسل ہوگا، چاہے وہ غسل عام ہے چاہے وہ غسل خاص ہے۔ اب اس غسل کے اندر ایک بیسک پوائنٹ جون سا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے غسل کے فرائض بھی پورے کر لیے اور ہمارا غسل مکمل ہو گیا۔ اب ہم کس چیز کی طرف جا رہے ہیں؟ اب ہم اپنے بدن کو خشک کر کے کپڑے پہننے کی طرف جا رہے ہیں، اور اس ڈیوریشن میں یا لاشعوری طور پہ یا غلطی سے اگر ہماری شرمگاہ کو ہمارا ہاتھ لگ گیا ہے تو ہمارا ہمارا وضو ختم ہو گیا ہے، غسل نہیں، وضو ختم ہو گیا ہے، ہمیں دوبارہ وضو کرنا پڑے گا۔ آپ کے شرمگاہ اور آپ کے ہاتھ کے درمیان اگر کپڑا حائل نہیں ہے اور آپ کا ڈائریکٹ ہاتھ لگ گیا ہے تو آپ کا وضو جون سا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، چاہے آپ عام روٹین میں چل پھر رہے ہوں یا کہ آپ غسل کے بعد جب کپڑے پہننے لگے ہیں تو تب غلطی سے اگر آپ کا ہاتھ لگ گیا تب بھی، تو ان دونوں صورتوں میں آپ کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ اینڈ سیکنڈ ایک جو سینسٹیو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ جو مائیں نماز سے جڑی ہوئی ہیں، عبادات سے جڑی ہوئی ہیں، جن کے چھوٹے بچے ہیں، اگر وہ چھوٹے بچوں کا واش روم کلین کرتی ہیں تو بھی ان کو اپنا وضو دوبارہ کرنا ہوگا۔ واش روم ان کے صاف کرنے کی وجہ سے، بچوں کے شرمگاہ کو ہاتھ لگنے کی وجہ سے، چاہے بچے چھوٹے ہیں تب بھی اگر آپ نے جب بھی ان کو واش کیا ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو ختم ہو جائے گا، آپ وضو دوبارہ کریں گی تو ہی اگلی نماز پڑھیں گی۔ یہ ایک بہت باریک پوائنٹ ہے، اکثر ہم عورتوں کو نہیں پتہ ہے، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ میں تو بچے کو دھو رہی ہوں اور اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں اگر اپنے آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہوتا تو میرا وضو ختم ہوتا، لیکن میں نے بچے کو دھویا تو میرا وضو قائم ہے۔ اکثر عورتوں کو اس کی اویئرنیس نہیں ہے، بچے کو دھونے سے بھی آپ کا وضو جون سا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر جو نیکسٹ ہمارے غسل کے اندر ایک جو چیز میں نے یوزلی آبزرویشن کی ہے، جو ہماری طہارت کے آڑے آتی ہے اور اس کی ایک بیسک ریزن ہماری لا علمی اور دین سے دوری ہے یا بچوں کو طہارت کے مسائل نہ بتانا ہے، وہ یہ چیز ہے کہ اکثر بچیاں جو کہ شادی کر کے جاتی ہیں یا اکثر میرڈ عورتیں جو کہ شادی شدہ ہیں، ان کے ساتھ ایک معاملہ بیسیکلی یہ ہے کہ وہ جب فزیکلی ریلیشن کے اندر انوالو ہوتی ہیں تو آفٹر دیٹ جب وہ بات لیتی ہیں اور ان کے اگر نیل پالش لگی ہوئی ہو تو ان کو اس چیز کی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے کہ ہم پہلے اپنی نیل پالش ریموو کریں گی تو تب ہمارا جون سا ہے وہ غسل جون سا ہے وہ مکمل ہوگا اور کنسیڈر ہوگا۔ ہمیں اس چیز کے لیے ضرور بچیوں کو پریچ آؤٹ کرنا ہے کہ بچے جب بھی آپ اپنا غسل لیں فزیکلی ریلیشن کے بعد، اور اگر آپ نے روٹین میں کوئی ٹیکس لگائی ہوئی ہے تو آپ اسے پہلے ریموو کریں گی، دین آپ اپنا
جو غسل ہے اس کو کریں گی۔ اس کی بیسک ریزن یہ بھی ہے کہ جو بچیاں تو چلیں نماز سے اور الحمدللہ قرآن سے یا عبادات سے بیچلر بچیاں جڑی ہوئی ہیں، انہیں تو شاید اس چیز کا پتہ ہو، لیکن بہت سی ہماری زندگی کے اندر ایسی بچیاں بھی ہمارے ارد گرد ہیں جو کہ نماز اور وضو جیسے معاملات سے کوسوں دور ہیں۔ ان کو یہ غسل کے فرائض کا اور وضو کا قطعاً کانسیپٹ نہیں ہے، اور اسی لا علمی کی وجہ سے وہ ناپاک ہی موو کرتی رہتی ہیں۔ یہ بہت ایک باریک اور سینسٹیو مسئلہ ہے، کائنڈلی اس کو سمجھیے اور نیکسٹ ٹو نیکسٹ پریچ آؤٹ کیجئے کہ آپ کا غسل کیوٹکس اتارے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ نے اس سینسٹیو معاملے کو ڈیفینیٹلی انڈرسٹینڈ کرنا ہے، کیونکہ وجہ یہی ہے کہ بچیاں کیوٹکس لگائے ہوئے ہوتی ہیں، بس ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہم نے فزیکلی ریلیشن کیا، دیٹس وائی وی ہیو ٹو گو ٹو باتھ، تو وہ اپنا باتھ لے لیتی ہیں اینڈ دیٹس آل۔ انہیں اس بات میں یہ نہیں پتہ ہوتا میرڈ بچیوں کو کہ ہم نے جو غسل لینا ہے، چاہے وہ شادی کی نیکسٹ ڈے کا ہو، شادی کی رات کے نیکسٹ ڈے کا ہو، یا کہ وہ آپ کی یوزول روٹین کے اندر کا آپ کا فزیکل ریلیشن کے بعد کا غسل ہو، اس میں ہم نے ہر صورت کیوٹکس کو ریموو کرنا ہے اور غسل کے فرائض کو مسٹ بی جوائن کرنا ہے، دین وہ پاک ہوتی ہیں۔ یہ دو سینسٹیو پرابلمز تھے جو کہ میرے آبزرویشن میں تھے۔ تھرڈ ون جو ایک تھوڑی سی سمجھنے کی بات ہے کہ اگر تو ہم غسل شاور کے نیچے لے رہے ہیں تو دین اٹس اوکے، پھر تو کوئی ایشو نہیں ہے، پھر ہمیں اس میٹر میں کیئرفل نہیں ہونا۔ لیکن اگر ہم اپنا ایک ٹب یا بالٹی کے ساتھ غسل لے رہے ہیں، اس میں ہم نے پانی بھرا ہوا ہے اور ہم لوگ گئے ہیں اور ہم نے، چاہے ہم نہیں بھی ناپاک ہیں، ہم نارمل غسل لینے جا رہے ہوں یا ہم اسپیسیفک غسل لینے کے لیے جا رہے ہوں، اس پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہم نے اپنے ہاتھوں کو گٹھوں تک ہر صورت دھونا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، صحیح مسلم میں بھی اور بخاری میں بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو اسے نہیں پتہ ہے کہ سوتے میں اس کا ہاتھ کہاں کہاں لگا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ وہ پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھو لے۔ اب فرض کریں ہم نہانا نہیں چاہ رہے، لیکن اب ٹب اور بالٹی سے میرا مقصد صرف وضو کرنا ہی ہے، تب بھی میں نے اس پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو ہر صورت گٹھوں تک دھونا ہے، دین اس پانی کے اندر میں نے ہاتھ ڈالنا ہے۔ اگر میں نے ایسے ہی اپنے ہاتھوں کو دھوئے بغیر اس بالٹی یا ٹب کے اندر بھرے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈال لیا ہے چلو بھرنے کے لیے یا وضو کرنے کے لیے، تو وہ سارے کا سارا پانی جون سا ہے وہ مستعمل ہو جائے گا۔ مستعمل پانی ہوتا ہے استعمال شدہ پانی۔ استعمال شدہ پانی سے پھر نہ وضو ہوتا ہے اور نہ غسل ہوتا ہے، اس سے نہ آپ وضو کی پاکیزگی کو اختیار کر پائیں گے تو نہ آپ غسل کی پاکیزگی کو اختیار کر پائیں گے۔ وہ خود تو پاک ہے لیکن وہ آگے پاک کرنے کی صلاحیت کو کھو بیٹھا ہے استعمال ہونے کی وجہ سے۔ پلیز یہ پوائنٹ بہت بہت سینسٹیو ہے۔ اکثر ہم لوگ پانی بھرتے ہیں ٹب میں اور بالٹی میں اور جاتے ہیں اور ہم بغیر ہاتھ دھوئے ڈبے سے یا کسی بھی برتن سے اس میں سے پانی بھر لیتے ہیں، وہ ڈبہ بعد پورے کا پورا اندر جاتا ہے تو بعض اوقات لاشعوری طور پہ بغیر دھوئے ہمارا ہاتھ بھی اندر چلا جاتا ہے، سم ٹائم ہماری فنگر چلی جاتی ہے، ایون ہمارا اگر ناخن کا حصہ بھی بغیر دھوئے پانی کے اندر جاتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جاتا ہے، نہ آپ کا اس سے وضو ہوگا اور نہ آپ کا اس سے غسل ہوگا۔ تو اس کا بیسٹ وے یہی ہے کہ ایسے بھرے ہوئے پانی کو استعمال کرنے سے پہلے ہر صورت پہلے اپنے گٹھوں تک ہاتھ دھو لیجئے۔ جتنے آپ کے حصے نے آپ کو اندازہ ہے کہ اتنا حصہ میرا بالٹی میں یا پانی میں جائے گا، اس حصے کو پہلے باہر ٹیپ کے ساتھ یا کسی برتن میں پانی ٹچ کیے بغیر، اس پانی کو ٹچ کیے بغیر برتن میں پانی بھریے
اور اس برتن کو الٹا کے اپنے ہاتھوں کو دھو لیجئے، دین بالٹی کے اور ٹب کے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالیے۔ اب یہاں پر سیکنڈ جو انفارمیشن ہے یا سیکنڈ جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ کتنا پانی آپ کا ہوگا کوانٹٹی میں، آپ اسے ٹچ کریں گے تو مستعمل ہو جائے گا، اور کتنا پانی ہوگا کوانٹٹی میں کہ وہ آپ اسے ٹچ کریں گے تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ 550 لیٹر پانی سے کم جہاں پہ بھی پانی ہوگا، یا 15 فٹ لمبا یا 15 فٹ چوڑا کوئی ایسا حوض یا ٹینکی ہوگی جس میں اس سے کم پانی ہوگا، اور آپ اس میں ہاتھ دھوئے بغیر اگر پانی میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں تو 550 لیٹر سے کم پانی جہاں پہ بھی ہوگا وہ آپ کے ہاتھ ڈالنے سے مستعمل ہو جائے گا۔ جہاں پر 550 لیٹر یہ اسکالرس نے فگر دیا ہے، 550 لیٹر پانی یا اس سے اوپر پانی ہوگا وہ کثیر پانی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اگر آپ اس میں ہاتھ ڈال دیتے ہیں بغیر دھوئے تو وہ مستعمل نہیں ہوگا۔ دیٹس وائی ہم تالابوں میں اور سمندروں میں جہاں پہ بھی ہم جاتے ہیں وہ ایک پانی جون سا ہے ایک بگ کوانٹٹی میں ہوتا ہے، دیٹس وائی اس میں ہاتھ ڈالنے سے پانی جو سا ہے وہ مستعمل کنسیڈر نہیں ہوتا، اس لیے ہم وہاں پر فریلی بات بھی لے سکتے ہیں اور ہم اس پانی سے ہاتھ ڈال کے وضو بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جون سی ہے یہ بہت سینسٹیو اور سمجھنے کی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ایک چیز اور بھی سمجھ لیجئے کہ چلتا ہوا پانی کبھی بھی مستعمل نہیں ہوتا، جو پانی چل رہا ہو وہ پانی مستعمل ڈیفینیشن کے اندر نہیں آتا۔ یہ پوائنٹ بہت بہت سینسٹیو ہے۔ ہم اکثر پانی کو بھر لیتے ہیں اور ہم کبھی، مجھے بھی جب تک اس پوائنٹ کا نہیں پتہ تھا بالکل میں بھی ایسے ہی کرتی تھی کہ میری یہ کوشش تو ہوتی تھی کہ ٹب کے اندر یا بالٹی کے اندر میرے نہانے کا یا میرے مطلب پارٹس کو دھونے کا یا کلی کا یا ناک میں پانی ڈالنے کا یا ان سارے معاملات کا چھینٹا نہ جائے، لیکن ایک وقت وہ بھی تھا جب مجھے بھی یہ چیز نہیں پتہ تھی کہ اس ٹب اور بالٹی کے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے پہلے اگر میں ہاتھ نہیں دھوتی ہوں اور میرے ہاتھ اس پانی میں ڈپ ہو جاتے ہیں، ہاتھ ہی نہیں ایون اے پارٹ آف اے نیل، اے پارٹ آف اے فنگر، اگر یہ بھی میرا پانی کے اندر ٹچ ہو جاتا ہے تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، تو میں اس سے وضو یا غسل نہیں کر پاؤں گی۔ ایکسیپٹڈ کہ ہمارے آج ٹیپس چلتی ہیں اور ہمارے پاس کھلا پانی ہے، بٹ سم ٹائم یہ انفارمیشن گین کرنا اور پک کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی کنڈیشن میں ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ٹب یا ایک بالٹی ہی پانی ہوتا ہے اور اس سے ہم نے وضو کرنا ہوتا ہے یا اسی سے ہم نے غسل کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ وہ باریک کچھ 2-3 پوائنٹس تھے جو کہ میں نے آپ کو بتانے کے لیے ضروری سمجھا، اور میری کوشش تھی کہ یقیناً نمبر آف وومن اس سے ان اویئرڈ ہوں گی، تو میں آپ تک ان میسیجز کو، ان پوائنٹس کو پہنچاؤں جو کہ طہارت کے پوائنٹ آف ویو سے بہت باریکی اپنے اندر لیے ہوئے ہیں کہ ایک غسل کے فرائض، چاہے آپ کا عام غسل ہو چاہے آپ کا خاص غسل ہو، بہت ضروری ہیں۔ بس خاص غسل میں اتنا فرق ہے کہ آپ کو ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلے اپنی نجاست کو شرمگاہ سے یا جہاں نجاست لگی ہوئی ہے اس سے دور کرنا ہے، دین باقی کے 3 فرائض کرنے ہیں۔ دوسری چیز جو اس میں بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ لاشعوری طور پر اگر کپڑے پہنتے ہوئے ہمارا شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے، ہم برہنہ ہیں اور ہمارا شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا ہے، تو ہمارا غسل کے ساتھ کیا ہوا وضو جون سا ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، ہمیں وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ تیسرا کہ بچے کی شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگنے سے، بچوں کو واش کرنے سے بھی ہمارا وضو ختم ہو جاتا ہے، ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ نمبر 4 کہ جو نیل پالش لگا کے، ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ نیل پالش لگی ہوئی ہو تو وضو نہیں ہوتا، لیکن اکثر بچیاں چونکہ دین سے نہیں جڑی ہوئی ہیں، فقہی مسائل سے نہیں جڑی ہوئی ہیں، پاکیزگی اور طہارت کے مسائل سے نہیں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے وہ جب اپنی میرڈ لائف میں ہوتی ہیں یا ان کی یوزل لائف میں جو کیوٹکس بہت یوز کرتی ہیں، انہیں یہ قطعاً نہیں پتہ ہوتا، وہ ایک کیوٹکس کئی دن ان کے ہاتھوں پر لگی رہتی ہے، وہ اسی کیوٹکس کے ساتھ فزیکلی ریلیشن کو قائم کرتی ہیں، اور دین وہ جب بات لیتی ہیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ ہم بات کو مکمل کر چکی، لیکن ان کو بھی غسل لیتے ہوئے
ان غسل کے فرائض کو اور اپنی کیوٹکس کو پہلے ریموو کرنا ہوگا تو تب ان کا غسل ہوگا۔ اور نمبر 4 یہ جو میں نے مستعمل پانی کو ڈیفائن کیا ہے، پلیز اس کی باریکی کو بھی سمجھ لیجئے۔ دین کے اندر، ہمارے اسلام کے اندر، ہمارے فقہ کے اندر ایسے پانی سے، مستعمل پانی سے نہ وضو ہوتا ہے اور نہ ہی غسل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ حاصل کرنے کی توفیق دیں۔ اللہ ہمارے لیے دین کے معاملوں کو آسان کریں اور ان پر چلنا ہمارے لیے آسان کریں۔ اللہ دین کے علم کو حاصل کرنے کا جذبہ اور شوق ہم عورتوں کے اندر اللہ کرے جگا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہدایت کے معاملے فرمائیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اللہم اجعلنا منہم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔